السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ الحمدللہ ہم کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک ایسے مبارک اور مقدس وقت کو پہنچنے والے ہیں اور ایک ایسے مقدس اور مبارک وقت کو حاصل کرنے والے ہیں جس کو ہم یہ کہہ لیجئے سیلیبریٹ بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہوگا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس دن کا کہ ہم اس دن اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے اس دن روزہ رکھنے کو سخت منع کیا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں کہ اس دن روزہ رکھ لیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی جانب سے اجازت نہیں ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے خاص دن ہوا کرتا ہے جس کو ہم پائیں گے، اور ہم اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الفطر کا دن ہوا کرتا ہے۔ جب یہ بات آئی ہے تو ناظرین، آئیے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ وہ کتنے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر رکھیں گے تو گناہ ملے گا۔ وہ 5 دن ہیں، ان میں ایک عید الفطر کا دن ہے اور 4 عید الاضحیٰ کے دن۔ یعنی جیسا کہ عید الاضحیٰ چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے تو 10، 11، 12، 13 4 دن یہ جن میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ایک عید الفطر جس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اصل بات ناظرین جو ہمیں بتانی ہے آج، وہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر، یہ کہہ لیجئے عیدین کی نماز کا طریقہ بتانا ہے کہ عیدین کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ موقع پر عید الاضحیٰ یا عیدین کا طریقہ بھول جایا کرتے ہیں، اور ان کے ذہن سے وہ طریقہ نکل جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہم نماز کی نیت کیسے کریں گے، یعنی عید کی نماز کی نیت ہم کیسے کریں گے۔ تو اس تعلق سے یاد رکھیں کہ نیت کرنے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادہ کرنے سے نیت ہو جاتی ہے۔ ہم نے دل میں ارادہ کیا کہ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نیت ہو گئی، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ دل میں ارادہ کریں اور نیت ہو گئی۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام صاحب مصلی پر پہنچیں گے، اور مصلی پر پہنچ کر وہ نیت باندھیں گے جس طریقے سے نماز میں نیت باندھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے، اور وہ نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر۔ پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور چھوڑ دیں گے، یہ دوسری تکبیر۔ اور تیسری مرتبہ جب ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک تو تیسری مرتبہ میں ہاتھ کو باندھ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ہاتھ کو جب باندھ لیں گے تو پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ اس طریقے سے اس رکعت کا رکوع ہوگا اور سجدہ ہوگا، اور پھر جب پہلی رکعت پوری ہو جائے گی تو دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے۔ جب سورت پوری ہو جائے گی اس کے بعد جو اللہ اکبر کہیں گے وہ رکوع کی تکبیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر۔ دوسری تکبیر یعنی دوسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور چھوڑ دیں گے، یہ دوسری تکبیر ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ چوتھی مرتبہ میں جب اللہ اکبر کہیں گے وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو پوری کر لیں گے۔ ناظرین، یہ ہوا نماز کا طریقہ اور نماز کی نیت کے تعلق سے گفتگو۔ ہم امید کریں گے کہ آپ کے یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی نماز کا طریقہ اور نیت کا پتہ چل جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور سمجھ کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔